میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ دل کے سکون اور اللہ کی یاد سے متعلق خوبصورت اقوال سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو پھر جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کیوں وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو؟ دل کا سکون اس نے اپنے پاس رکھا ہے، پھر کیوں اسے چھوڑ کر لوگوں میں تلاش کرتے ہو؟ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ اداسیاں، یہ پریشانیاں اس دل میں جنم لیتی ہیں جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہو۔ خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ پھر بھلا ہم کیسے اس دنیا کی محبت پر یقین کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جب تمہیں گانا سنتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے، جب تم ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو مگر کر نہیں پاتے، جب آنکھوں کا زنا کرتے ہوئے تمہارا ضمیر اللہ کی یاد دلاتا ہے، جب غیر محرم سے بات کر کے تمہیں سکون نہیں آتا، جب کچھ غلط کرتے ہوئے تم ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، جب قرآن نہیں پڑھتے مگر پھر بھی دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھوں، جب نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے مگر پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہو، تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کی نظروں میں آ گئے ہو۔ وہ چاہتا ہے تم یہ سب نہ کرو، بلکہ تھوڑی محنت کر کے ان غلط چیزوں سے نکل آؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا، تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو ان ساری چیزوں کو
تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو کم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون آئے گا، ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے، سسکتے رہو گے۔ نمازوں، عبادتوں اور دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش بھی اللہ اسی کے حصے میں دیتا ہے جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے، لوگوں کے آگے گھنٹوں رو لو لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا، اور اللہ کے آگے بس دو آنسو اور دل پرسکون۔ اس لیے تمہیں نہ ان چیزوں میں سکون ملتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ ان چیزوں میں جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، کیونکہ تم شکر نہیں کرتے، اور ایسے تمہیں اللہ نالا حاصل چیزوں میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی حاصل میں۔ پیسہ کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔